ڈاکٹر صاحب مرزا صاحب نے یہ جو یہاں پہ بات بیان کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر کے اوپر گالیاں دی تھیں، یہ کیا قصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب نے دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی روایات لے کے آئے ہیں کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو دور حکومت کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھیں، گویا کہ ایسا کوئی اسٹیٹ آرڈر تھا، ریاستی حکم تھا کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ بدنام کیا جائے۔ اس میں جو روایات بیان کی ہیں مرزا صاحب نے، بیسیکلی اگر ہم ان کو راویوں کے اعتبار سے تقسیم کریں نا تو وہ 5 قسم کی روایات ہیں۔ ویسے تو بہت ساری روایات ہیں لیکن وہ بیسیکلی 5 قسم کے راویوں کے گرد گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 5 راوی ہیں، بنیادی یا مرکزی راوی آپ کہہ لیں۔ تو ایک راوی سے 5-7 روایات بیان کر دیں، دوسرے سے 2، تیسرے سے 3-4، اس طرح سے۔ تو سب سے پہلے تو سب سے اتھینٹک جو روایات ہیں وہ جیسے سعد بن ابی وقاص، صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے روایات ہیں۔ اب جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرزا صاحب نے ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے، ٹھیک ہے نا، ترجمہ صحیح نہیں کیا۔ اب صحیح مسلم کی روایت کا ترجمہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، مطلب یہ ہے کہ ان کو حکم دیا کہ جی حضرت علی کو گالی دو۔ اچھا یہ ترجمے میں بات نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب نے اس بات کو یوں بنانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اب کس چیز کا حکم دیا؟ یہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ترجمے میں یہ الفاظ یہ بھی نہیں لے کے آئے، لیکن یہ جو ترجمہ کیا نا حکم دینے کا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس سے بھی ایک تاثر آتا ہے کہ جیسے گالی دینے کا حکم دیا۔ تو ہاں اگلی بات ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا حضرت سعد سے کہ آپ کو ابو تراب کو، اب یعنی حضرت علی کا لقب تھا ابو تراب کو، گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے، سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہ تو مرزا صاحب نے ترجمہ کیا صحیح مسلم کی روایت کا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اصل ترجمے کی طرف کہ اس روایت کا اصل میں ترجمہ ہے کیا۔ دیکھیں ایک تو ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اس روایت کا ترجمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے حکم دینا، بلکہ سنن ترمذی میں آپ جائیں، سنن ترمذی میں تو وہاں واضح طور پہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ امر معاویہ، یہ باب تفعیل سے ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے امیر بنایا حضرت سعد کو۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حج کے موقع پہ امیر حج بنایا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہاں پہ جمع ہوئے، پھر حضرت امیر معاویہ نے سوال کیا، اور یہ سوال سنن ترمذی کی روایت میں بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے۔ سوال کیا کیا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ اے سعد کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ ابو تراب کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اچھا تسبہ، اس کو سب و شتم کہتے ہیں۔ سب و شتم کا ایک ترجمہ جو ہے وہ مرزا صاحب نے کیا گالی دینا۔ بیسیکلی سب و شتم کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں گالی سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تنقید کے لیے، کسی کو کرٹیسائز کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی معنی میں یہ لفظ جو ہے وہ احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں اختلاف تو تھا، اختلاف یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا، وہ خلیفہ ثالث تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، خلیفہ رابع، خلیفہ راشد تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ جو ہے یا ان سے جو قصاص ہے وہ لینا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو کہتے تھے کہ آپ پہلے میری بیعت کریں، پھر مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں ان سے قصاص لوں، یعنی بیعت کر کے پہلے مجھے سپورٹ کریں، مجھے مضبوط کریں، ٹھیک ہے، تب میں قاتلوں سے قصاص لوں۔ اس اختلاف میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز تو کیا جاتا تھا۔ حضرت علی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو کرتے تھے، حج البلاغہ وغیرہ میں عبارتیں موجود ہیں واضح طور پہ۔ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا، تنقید کی جاتی تھی، یہی کہ جی حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لیتے، قصاص کیوں، یہ ہوتا تھا۔ اس میں کوئی مطلب وہ ہم نہیں کہتے کہ جی یہ بھی نہیں ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا، تبھی تو آگے اختلافات ہوئی اور جنگ و جدال تک معاملہ پہنچا۔ لیکن کوئی گالم گلوچ ہوتی تھی، یہ
مرزا صاحب نے ترجمے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب و شتم، جیسے عربی زبان میں سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، عرب کسی کو نا آر دلانے کے لیے اس کو ایسے انگلی سے اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، آج بھی لوگ جسر بنا کے نا اگلے کو شرم دلانے کے لیے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا منہ بنا کے اگلے کو چڑھاتے ہیں، اس کو بھی سب و شتم کہتے ہیں، اسی سے اس انگلی کا جو ہے وہ نام سبابہ پڑ گیا، ٹھیک۔ تو بیسیکلی یہ لفظ آر دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے کسی کو بھی میں نے کیا کیا ہو، سب و شتم کیا ہو۔ اب اللہ کے رسول تو گالی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو سب و شتم سے کیا مراد ہے؟ کسی مسلمان کے اوپر میں نے کوئی تنقید کر دی ہو، اس کو میں نے آر دلائی ہو، شرم دلائی ہو، اور اللہ کے رسول نے اس کو صحیح شرم دلائی ہوگی، صحیح آر دلائی ہوگی، ٹھیک۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کیا ہوگا، اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو سب و شتم کا مطلب گالی دینا نہیں ہے، ورنہ تو ہمیں حدیث کا یہاں پہ ترجمہ یہ کرنا پڑ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، ہاں، یہ سب و شتم کا یہ معنی ٹھیک نہیں۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے نا وہ حضرت علی آئے اور حضرت عباس آئے رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں کوئی اختلاف تھا، دونوں اہل بیت میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو وہ اختلاف میں کیا ہوا کہ استبا، یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کی روایت کے، کیا الفاظ ہیں؟ استبا، یہ وہی ہے سب و شتم والے الفاظ ہیں کہ دونوں نے کیا کیا۔ اگر آپ اس کا مطلب گالم گلوچ کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ اس کا معنی گالم گلوچ بنتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مطلب ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جی آپس میں کوئی گالم گلوچ کی تھی، ہم تو یہ نہیں کہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب و شتم کا مطلب گالم گلوچ نہیں ہوتا، ورنہ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے دربار میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی۔ سب و شتم کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کیا کرنا، تنقید کرنا۔ تو وہ تنقید جو ہے وہ صحابہ میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے آپس میں اختلافات بھی ہوئی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ گالی کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہے، پنجابی کی وہ گالیاں آ جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار وہ ایسے لوگ تھے کہ کیا وہ ایسی گالیاں، مطلب نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ جو تاثر مرزا صاحب دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تو ایک تو ہم نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جو روایات ہیں، ان روایات میں ہم نے کہا کہ ایک تو ترجمہ مرزا صاحب نے غلط کیا کہ حضرت سعد کو حکم دیا حضرت امیر معاویہ نے، حکم نہیں دیا بلکہ سنن ترمذی کی روایت میں کیا ہے، امیر بنایا۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت کا بھی اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں مولانا عبدالعزیز علوی صاحب کا ترجمہ، تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو امیر مقرر کیا، یہی ترجمہ کیا ہے، ٹھیک۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ وہ بھی سوالیہ انداز میں حضرت امیر معاویہ نے پوچھا تھا حضرت سعد سے کہ آپ ان کو سب و شتم کیوں نہیں کرتے، مطلب ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، کرٹیسائز کیوں نہیں کرتے، کس بات کے کرٹیسائز کیوں نہیں کرتے کہ جی وہ حضرت عثمان کے بدلہ کیوں نہیں لیتے، قصاص کیوں نہیں لیتے، آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے لوگوں میں، پبلک میں۔ تو اس پہ بھی حضرت سعد نے کیا کہا کہ میں حضرت علی کو کرٹیسائز نہیں کروں گا، میں ان پہ تنقید نہیں کروں گا، انہوں نے صاف جواب دے دیا حضرت امیر معاویہ کو۔ تو حضرت امیر معاویہ نے پھر ان کو مجبور کیا نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جی حضرت امیر معاویہ کوئی مطلب ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ تنقید کریں، صحابہ کرام ان کو صاف انکار کر دیتے تھے۔ تو وہاں فریڈم آف سپیچ اتنی تھی کہ حضرت امیر معاویہ خاموشی سے سن لیتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا اچھا آپ کیوں تنقید نہیں کرتے حضرت علی پہ؟ تو حضرت سعد نے کہا اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ اے علی آپ کا اور میرا رشتہ وہ ہے جو کہ ہارون اور موسیٰ کا تھا، تو میں کیسے حضرت علی پہ تنقید کروں، جبکہ میں نے یہ الفاظ حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سعد نے یہ بات بھی کہی کہ میں کیسے حضرت علی پہ جو ہے وہ تنقید کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن حضرت علی کے لیے یہ بات کہی کہ میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ بھی محبت رکھتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت رکھتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ یہ سن کے کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے۔
تو دوسری بات یہ ہے کہ گالی دینے کا نہ کسی نے حکم دیا نہ کوئی گالی دیتا تھا، تنقید ہوتی تھی. ہاں تنقید میں بھی حضرت امیر معاویہ کے اپنے جو ساتھی تھے جنہیں انہوں نے امیر حج بنایا یا کسی علاقے کا امیر بنایا، وہ بھی حضرت امیر معاویہ کو بڑی آسانی سے انکار کرتے تھے، بلکہ حضرت علی کے فضائل بھی سنا جاتے تھے اور وہ خاموشی سے سن لیتے تھے. تو سنہریوں کو اس طرح سے بھی دیکھیں. اس طرح سے نہیں تھا کہ کسی کو آپ نے ممبر پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ گالیوں کی بچھاڑ کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. دوسری قسم کی جو روایات ہیں وہ حضرت سہل بن سعد سے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے. تو پہلی قسم کی روایات حضرت سعد بن ابی وقاص سے تھیں جن کا حال ہم نے بیان کر دیا. دوسری قسم کی روایات جو مرزا صاحب نے بیان کی وہ حضرت سہل بن سعد سے ہیں، یعنی اس کے مرکزی راوی کون ہیں؟ حضرت سہل بن سعد. یہ بھی اتھینٹک ترین روایات ہیں، جیسے صحیح مسلم کی روایات ہیں، صحیح بخاری کی روایات ہیں. اب اس کا ذرا خلاصہ سنیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد کے پاس، یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ مدینہ کا جو گورنر ہے نا، یہ حضرت علی کو ممبر پہ برا بلا کہتا ہے. ایک بندے نے آ کے حضرت سہل بن سعد کو شکایت لگائی کہ جی مدینہ کا گورنر حضرت علی کو ممبر کے اوپر کیا کرتا ہے؟ برا بلا کہتا ہے. انہوں نے کہا اچھا کیا کہتا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جی وہ جو ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے ابو تراب. تو حدیث کے الفاظ ہیں فضاحے کا. حضرت سہل بن سعد جو ہے وہ ہنس پڑے، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، مطلب اس کو تم گالی بنا رہے ہو کہ وہ بندہ جو ہے وہ حضرت علی کو ممبر پہ ابو تراب کہتا ہے. تو حضرت سہل بن سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ نام تو حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ تو ان کا لقب ہے، اس پہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فخر کرتے ہیں. پھر انہوں نے وہ پوری روایت بیان کی کہ کس طرح سے ایک دفعہ حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو حضرت علی مسجد میں جا کے لیٹ گئے، مسجد نبوی میں. تو اللہ کے رسول ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوست سے جو ہے وہ مٹی صاف کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابو تراب اٹھو بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. اس سے ان کا نام ابو تراب جو ہے وہ پڑ گیا. تو کہنے کا مقصد اب یہ بات درست ہے کہ وہ جو مدینے کا گورنر تھا اس کو ممبر پہ حضرت علی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. دیکھیں نا، وہ تو ابو تراب کسی اور سینس میں کہہ رہا ہوگا، کرٹیسائز کرنے کے لیے کہ ابو تراب نے یہ کیا، ابو تراب نے یہ کیا. نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ادب سے لینا چاہیے تھا. یہ بات درست ہے، لیکن پھر بھی ابو تراب کہنا گالی نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ابو تراب نہیں کہنا چاہیے تھا، اسے حضرت علی کا نام پورے ادب سے لینا چاہیے تھا. اگر لوگ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ وہ ممبر پہ چڑھ کے حضرت علی کا نام نہیں لیتا، ابو تراب کہتا ہے، اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ گالیاں دے رہا تھا تو ظاہری بات ہے یہ تو زیادتی والی بات ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اتھینٹک ترین روایات میں زیادہ سے زیادہ جو گالی نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گالی دی جاتی تھی، حالانکہ یہ گالی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ غیر مناسب الفاظ تھے، جو وہ بولتا تھا اس کو نہیں بولنے چاہیے تھے، جو بھی مدینہ کا گورنر تھا. لیکن بہرحال یہ گالی نہیں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. اور اب بھی کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ابو تراب کہتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی کسی نے ان کو گالی دی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا. بہرحال یہ الفاظ وہ گالی والے ہیں ہی نہیں. باقی یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید جو کہنے والا ہے وہ اپنے جیسچر سے کچھ اس طرح سے کہتا ہو کہ آپ کہہ لیں کہ جی اس کی بات ٹھیک نہیں ہوگی. دوسرا صحیح مسلم کی روایت، وہ بھی حضرت سہل بن سعد سے، کہ مدینہ پہ ایک آدمی جو ہے وہ گورنر بنایا گیا. اچھا یہ اب ظاہری بات ہے یہ حضرت امیر معاویہ نہیں ہے یا کوئی اور جلیل القدر صحابی نہیں ہے، آل مروان میں سے ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے، جسے مدینہ کا گورنر بنایا گیا. تو اس نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا اور انہیں کہا کہ جی آپ حضرت علی کو کیا کریں؟ برا بلا کہیں. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ دوسری روایت صحیح بخاری میں آ گیا کہ وہ کیا کہلوانا چاہتے تھے. برا بلا کہنے سے مراد ایک تو وہ ابو تراب کہہ کے پکار لیں مثال کے طور پہ، یا یہ کہ جی کرٹیسائز کریں حضرت علی کو کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا، قصاص کیوں نہیں لیتے. ٹھیک، تو حضرت سہل نے اس سے انکار کر دیا. تو اس نے کہا اچھا آپ اگر ان کو برا بلا نہیں کہتے تو آپ کیا کریں، ان کے اوپر پھر لعنت بھیجیں. تو حضرت سہل نے کہا کہ
میں مطلب کہ کیسے جو ہے وہ ابو تراب کے اوپر لعنت بھیجوں؟ مطلب تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ کسی نے نہیں کہا، اس نے جو مدینہ کا گورنر تھا عالم مروان میں سے، اس نے کہا ہے حضرت سہل بن سعد کو کہ کرٹیسائز کرو، انہوں نے کرٹیسائز کرنے سے بھی، تنقید کرنے سے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا اچھا چلو لعنت بھیج دو حضرت علی پہ، اس نے کہا، حضرت سہل بن سعد نے کہا کہ میں وہ بھی نہیں کرتا. تو آگے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا نا. مطلب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ نہیں کر سکتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پہ اس طرح سے لعن طعن وہ خود بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ کروا سکتے تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی نجی مجلس میں ایک صاحب نے کسی کو کہہ دیا کہ آپ یہ کریں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہی بات ہو سکتی ہے نا. اس نے بھی انکار کر دیا. اب آپ اس سے یہ کہانی بنائیں کہ جو وہ ممبروں کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے حضرت علی کو صبح گالیاں دیتے تھے، شام کو گالیاں دیتے تھے، پوری یہ کوئی فضا بنی ہوئی تھی. نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ بات کسی طرح سے حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، کسی طرح سے جو ہے وہ روایات سے ثابت نہیں ہوتی. جو انڈیویجولی واقعات کچھ ہوئے ہیں، آپ ٹھیک ہے اس میں اب آپ اس کو کرٹیسائز کریں، آپ کہیں کہ جی وہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن اس میں بھی گالی نہیں دی گئی. کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نے لعن طعن کیا اور کسی نے گالی دی ہو، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کسی نے اکسا دیا لیکن اگلے نے صاف انکار کر دیا. مزید جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ روایات ہیں، انشاءاللہ سے ہم اس پہ پھر جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں.